فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ قرآنی واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا پیارا پروگرام قرآنی واقعات لے کر کے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت پر حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں ہم قرآنی واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری عبرت کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحت کے لیے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ واقعات ہم آپ تک پہنچائیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے دوڑنے والا پتھر۔ جی ہاں ناظرین، دوڑنے والا پتھر۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ دوڑنے والا پتھر کیا چیز ہے؟ بھئی پتھر تو ہم نے ایک جگہ رکا ہوا ٹھہرا ہوا دیکھا ہے، کسی چٹان میں پیوست دیکھا ہے، پتھر تو ہم نے زمین پر پڑا دیکھا ہے، دریا میں گرا ہوا دیکھا ہے، یہ دوڑنے والا پتھر کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، جو بات عقل میں نہ آئے نا، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آئیے، دوڑنے والا پتھر کیا تھا، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی اور سائز کیا تھا، وہ دوڑنے والا پتھر کیسے دوڑنے والا پتھر بنا، یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا۔ یہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہا کرتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک معجزہ سناتے ہیں، وہ کیسے ہوا۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ یعنی یہ پتھر کب سے ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے، تو وہ پتھر کب سے ہے، اس کی تاریخ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ کیسے عطا فرمائی، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں آپ تشریف فرما ہوئے، اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام سا دستور تھا، ان کے یہاں روایت تھی کہ یہ لوگ بالکل ننگے بدن ہو کر کے مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ننگے بدن ہو کر نہاتے تھے۔ لیکن ننگے بدن ہو کر کے نہانا لوگوں کے سامنے ایک قبیح چیز ہے، ایک بری چیز ہے، جس کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ایسی تمام تر باتوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چونکہ نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، یہ اللہ پاک کے نبی تھے، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی ایسی تمام باتوں سے پاک ہوا کرتے ہیں
اس وجہ سے یہ حیا سوز بے حیائی والی چیز آپ کے اندر نہیں تھی، اور آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے بہت پریشان اور بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا پھر تہمبند باندھ کر کے غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی مجمع عام میں لوگوں کے سامنے بغیر لباس کے غسل نہیں فرماتے ہیں بلکہ تنہائی میں جا کر کے چھپ کر کے غسل کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک فتنہ پھیلایا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ یہ کہنے لگے کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی کلاتھ لیس نہیں ہوتے ہیں، یہ کبھی لباس نہیں اتارتے ہیں، اور اس کی وجہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ بتائی کہ یا تو آپ کے حصے میں یا تو آپ کے بدن میں سفید داغ ہے یا پھر کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ نہ تو لوگوں کے سامنے غسل کرتے ہیں اور نہ ہی کلاتھ لیس یعنی کپڑے اپنے اتارتے ہیں۔ جب ان ظالموں نے اس تہمت کا بہت چرچا کیا اور ہر جگہ یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا، تو اس پروپیگنڈا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے قلب نازک کو صدمہ ہوا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے نا، اب تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے نا، اور کلیم اللہ کے نام سے، کلیم اللہ کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو رب کا کلیم ہو اور پریشان ہو تو مجھے بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کیسے کلیم کے رنج و غم کو گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا رب تبارک و تعالیٰ کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی سب لوگوں کے سامنے ظاہر اور باہر ہو گئی۔ سب لوگوں نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ایسے کسی عیب میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ چھپا کر نہاتے ہوں، بلکہ آپ کا کپڑے پہن کر نہانا اور آپ کا تنہائی میں نہانا، لوگوں سے چھپ کر نہانا، یہ کسی عیب یا سفید داغ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی حیا تھی جو آپ کو ایسے کام کرنے سے روکا کرتی تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ کون سا ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کے ذریعے ان لوگوں کے تمام تر شکوک و شبہات بالکل زائل ہو گئے اور ختم ہو گئے، جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک پر کوئی داغ یا کوئی عیب ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا ہوا یہ، اس کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم یہ واقعہ جو سنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل تنہائی میں پہاڑوں کے بیچوں بیچ، پہاڑوں کے دامن میں جا کر کے غسل فرما رہے ہیں، اور ایک دریا کے کنارے ایک پتھر پر آپ نے اپنے کپڑوں کو اتار دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ پتھر کیا کرتا ہے، وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر کے تیزی کے ساتھ دوڑے چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے ثوبی حجر، ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے مجھے واپس دے دے، اے پتھر مجھے میرے کپڑے واپس دے دے، مگر پتھر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بھاگتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے اور بڑے آدمی نے دیکھ لیا کہ آپ کا بدن بالکل ہر طرح کی بیماری سے پاک ہے، آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نظر نہیں ہے آتا، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ خوبصورت بلکہ خوب تر ہے، اور اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس جیسا بدن نظر نہیں آتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا بدن عام انسانوں میں ہونا محال ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح اس پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے اور وہ پتھر بھی تیز تیز سرپٹ بھاگتا رہا، آپ کہتے رہے ثوبی حجر ثوبی حجر، لیکن وہ کہاں رکنے کا نام لے رہا ہے، وہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچے میں آپ بھی دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے، وہ بھی تیزی سے دوڑا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ہر بندہ، ہر فرد، ہر انسان آپ کے بدن مبارک کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک بندہ کہنے پر مجبور ہو گیا واللہ ما بموسیٰ من بأس، خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان سب لوگوں نے کر دیا، سارے بنی اسرائیل آپ کے بدن مبارک کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے واللہ ما بموسیٰ من بأس، کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کے بدن اقدس پر کچھ بھی عیب نہیں ہے۔ تب جا کر کے پتھر خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ یہ ہسٹری ہے، یہ اس پتھر کی تاریخ ہے، تبھی سے وہ پتھر آپ کی جھولی مبارکہ کے اندر رہنے لگا۔ اور یہ وہی پتھر ہے ناظرین جہاں آپ نے پیچھے سنا نا، ہمارے پہلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے یہ بات سنی کہ آپ نے میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل آزمائش میں تھے، بے آب و گیاہ تھے، پانی نہیں تھا، منہ و سلوہ کھانے کے بعد پیاس لگی، پیاس بڑھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آپ نے جب پتھر پر عصا مارا اپنا، تو اس پتھر سے جو 12 چشمے نکلے، یہ کوئی اور پتھر نہیں تھا بلکہ یہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہا کرتا تھا۔ پیارے و محترم ناظرین اکرام، یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ انبیاء تشریف لاتے ہیں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلا سکیں، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر سکیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو، ان بابرکت لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی گندی چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ محفوظ و مأمون رکھتا ہے۔ ایسے انبیاء اکرام کا جسم بھی ہر طرح سے پاک ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ سرزد ہونا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بڑا پیارا واقعہ سنا، امید ہے آپ بہت غور کے ساتھ قرآن کریم کے ان واقعات کو سن رہے ہوں گے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو فیری ٹیلز، کہانیاں سناتے ہیں اور بچے بھی بڑے دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، میں درس دوں گا آپ کو، میں آپ کو ایک کہنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ واقعات اور کہانیاں، فرضی کہانیاں ان کو سنائیں، جس سے بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے، برے مینرز بھی وہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو سچے اور قرآنی واقعات خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ وہ جانیں کہ انبیاء علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے ہیں، کس کس انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات کا نور عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب بچے جانیں گے آپ کے، تو انبیاء علیہ السلام کی عظمت آپ کے بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگی اور وہ قرآن سے بھی محبت کرنے لگیں گے۔ جی ہاں ناظرین، کوشش کریں اور ان واقعات کو آپ بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور پڑھا نہیں سکتے تو کم از کم ہمارے اس پروگرام میں FGN چینل کے اس شاندار سلسلے کے اندر خود بھی شامل ہوں
اور اپنے بچوں کو بھی شامل کرائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ہم دوسرے واقعے کی طرف، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا پیارا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 12,000 لوگ بندر بن گئے جب ان لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نافرمان ہو گئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف جھوٹی چیزوں کی نسبت کرنے لگے۔ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ایک ماننے سے پیچھے ہٹنے لگے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو تبدیل فرما دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ جی ہاں ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس امتی ہونے کی برکت یہ ہے کہ ہم سے مسخ کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ ورنہ پہلے کے لوگ، پہلے کی قومیں اگر نافرمانی کرتی تو ان کے چہروں کو تبدیل کر دیا جاتا، ان کے جسموں کو بدل دیا جاتا، لیکن ہم امت مصطفیٰ ہیں، مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ ورنہ ہمارے گناہ بھی بہت ہیں، ہماری نافرمانیاں بھی بہت ہیں، اگر وہ چاہے تو ہمیں بھی اس طرح کا عذاب دے دے، لیکن آقا کریم کے صدقے سے ہمیں اس طرح کے عذاب سے رب تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے FGN چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے اور اپنی نافرمانیوں سے توبہ بھی کرے۔ آئیے سنتے ہیں یہ لوگ بندر کیسے بن گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس کو ایلا کہا جاتا ہے، اس گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے ہی دولت مند تھے، خوشحالی کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار ان کے لیے حلال فرما دیا۔ مگر ان کو آزمائش میں اللہ پاک نے اس طرح مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن ہی بہت مچھلیاں آیا کرتی دریا کے اندر، اور باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائش تھی، لیکن ان لوگوں نے حیلہ بنانا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو ایک نئی ترکیب سجھائی، وہ یہ کہ ہم سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیں گے، اور جب سنیچر کے دن سمندر کے اندر مچھلیاں بہت آئیں گی اور وہ مچھلیاں سمندر کے ذریعے نالیوں میں آئیں گی اور نالیوں کے ذریعے وہ حوض میں آ جائیں گی تو ہم نالیوں کو بند کر دیں گے۔ تو گویا کہ سنیچر کے دن ہم پر شکار کرنا حرام ہے، تو سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے، لیکن سنیچر کے دن شکار کرنے کے بجائے ہم کریں گے یہ کہ نالیاں بنا کر کے سمندر میں سے، اور وہ نالیاں جو ہیں ایک حوض میں آئیں گی، اور وہ حوض جو ہے اس حوض کے اوپر ہم ایک کچھ بندش لگا دیں گے جو نالیوں کو بند کر دے گا، اور یہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں گی، اور ہم اگلے دن آ کر کے شکار کر لیں گے، اور اس طریقے سے ہم بچ جائیں گے، مچھلیاں بھی ہمارے پاس بہت ساری ہو جائیں گی اور حرام کام کرنے سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ آپ خود سوچیں کہ نالیاں بنانا اور نالیاں بنا کر کے ان نالیوں کو روک دینا، بند کر دینا تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں، یہ ساری چیزیں تو ہفتے کے دن ہی ہو رہی تھی نا، سنیچر کے دن ہی ہو رہی تھی۔ جب یہ ساری چیزیں سنیچر کے دن ہی ہو رہی تھی تو شکار کرنا گویا کہ سنیچر کے دن ہی پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اب اس موقع پر ان لوگوں کے درمیان 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار تھے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے تو برا جانتے تھے لیکن دل سے برا جاننے کے بعد خود تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ جو منع کرنے والے ہوتے تھے ان سے بھی یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔
اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو گویا کہ وہ پوری قوم 3 طرح کے افراد میں بٹ گئی، ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کچھ لوگ وہ جو بالکل اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کیے ہوئے تھے اور اب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بالکل ذرہ برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور کچھ لوگ وہ جو اس شیطان کی ہیلا بازی سے تو اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے اور دل سے اس کو برا بھی مانتے تھے، لیکن لوگوں کو اس کام کو کرنے سے روکتے نہیں تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اسی کام میں ملوث تھے، یہی کام کیا کرتے تھے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھیں گے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے اس پورے ایلا نامی گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور دونوں کا الگ الگ گیٹ بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمان شکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ جب اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا، وہ بستی چونکہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اور بیچ میں دیوار بنا دی گئی تھی، کچھ لوگ ادھر رہتے تھے جو فرما بردار تھے اور کچھ لوگ ادھر رہتے تھے جو نافرمان تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت فرمائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان سرکش لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، سب اپنے گھر میں ہی رہے۔ اب یہ لوگ پریشان کہ آخر کیا ہوا، آج کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ جب یہ لوگ کئی دن تک باہر نہیں نکلے تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، آخر دیکھیں اندر کیا ماجرا ہے، کیوں یہ لوگ آج واپس باہر تشریف نہیں لا رہے ہیں، کیوں یہ لوگ آج واپس نہیں آ رہے ہیں۔ جب کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا اندر کی طرف کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو پتہ لگا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے بھی تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو پہچانتے نہیں تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا اور پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر کے خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے اور محترم FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے جن لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کا دل دکھایا، ان لوگوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ آئیے ہم سب مل کر کے توبہ بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھے اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ آئیے ان واقعات سے خود بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ واقعات سنا کر کے ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگانے کی تلقین کرتے ہیں، لو لگانے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، FGN چینل پر ہی رہنا ہے تاکہ آپ مزید اس طرح کے خوبصورت سلسلے اور پروگرام دیکھ سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے
یا رب تو جذبہ دے،